تیرا کسی پہ آئے دل ایپیسوڈ 20۔ راجا راؤ کی کوئی ضروری کال آئی تو وہ ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ سائیکا کی آواز پر وہ سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ جب توکی سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی، آرام سے دیکھ کر سنبھل کر 3 آوازیں ایک ساتھ گونجی تھیں۔ جیک سیڑھیوں کے قریب تھا تو فوراً اس چھلی کو اپنے حصار میں لیا اور نیچے آیا۔ کون پیچھے پڑ گیا تھا جو بھاگم بھاگ آ رہی تھی؟ ابھی گر جاتی تو؟ سائیکا راؤ نے بیٹی کو گھرکا، لیکن وہاں پرواہ کس سے تھی؟ تم لوگ آنے والے ہو بتایا کیوں نہیں؟ وہ جان سے بولی۔ کیوں تم نے راستے میں پھول بچھانے تھے یا ہم کوئی پہلی بار آ رہے تھے؟ جیکسن کرسی کھینچتے بولا تو توکی نے اس کے بیٹھنے سے پہلے کرسی پیچھے کھینچ لی، جبکہ توکی کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کارستانی دیکھ نہیں پایا تو دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ اوہ گاڈ! سائیکا نے فوراً آگے بڑھتے جیکسن کو اٹھایا، جو پیٹھ پکڑے اٹھا اور توکی کو گھورا۔ جیک اور جان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ توکی، یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ آنٹی، بہت درد ہو رہا ہے۔ جیکسن کو توکی کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر مزہ آیا تو وہ مصنوعی درد سے بولا۔ ہائے میرا بچہ، کہیں کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ فکر نہ کریں ماما، یہ خود ٹھیک ہڈی ہے، اسے کچھ نہیں ہونے والا، ڈرامے کر رہا ہے۔ توکی اس کی اوور ایکٹنگ پر کڑھتے بولی۔ بکو مت، ایک تو بچے کو گرا دیا، اوپر سے فضول بولی جا رہی ہو۔ آنٹی چھوڑیں، چلیں کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ جیک نے ہی اس کی جان خلاصی کروائی تھی۔ یہ کیا ہے مس جوزفا، میرا اتنا پڑھانے کے بعد بھی ایسا ٹیسٹ؟ اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا اس پر جو اس کی ساری محنت پر پانی پھیر گئی تھی۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے ٹیسٹ نہیں آتا تھا مجھے، وہ معصومیت سے بولی۔ اسے غصہ دلا گئی تھی۔ تو مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو میرے پاس پڑھنے کیوں آتی ہے؟ کوئی اور ٹیچر ڈھونڈ لیں، لیکن میری جان چھوڑ دیں۔ میں کوئی فارغ انسان نہیں ہوں جو آپ پر اپنا وقت برباد کروں۔ کل سے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بنا اس کے آنسو دیکھے اسے جھڑک کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتے کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی سے تھک گئے مسٹر جیک، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یہ تو بس شروعات ہے۔ ویسے ایک بات تو ہے جوزفا، بندہ لائق ہے بہت، وہ تعریفی انداز میں بولتی، اس کا لال بھبکا چہرہ دیکھ کر پھر ہنس دی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی، جبکہ اس کا پڑھایا ہوا اسے فنگر ٹپس پر یاد تھا۔ آفس کی اوپننگ ہو چکی تھی اور یہ کام سب نے سائیکا اور راجا راؤ کے ہاتھوں کروایا تھا۔ فیتا انہی لوگوں نے کاٹا تھا۔ آفس اتنا شاندار تھا کہ نظریں ٹھہر سی جاتی تھیں۔ سب کے آفس روم بہت شاندار ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اب باری تھی لوگوں کو ہائر کرنے کی۔ جان، مجھے لگتا ہے یہ پروجیکٹ تم چاروں کو اکیلا کرنا پڑے گا، جہاں سے جو پروفٹ ہوگا تب لوگوں کو ہائر کر لیں گے، کیونکہ ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جیک نے کہا تو سب نے تائید کی۔ لیکن اتنا سارا کام ہم کیسے کریں گے؟ جان نے پریشانی سے کہا تو سائیکا راؤ نے اسے حوصلہ دیا۔ ایک اور ایک 2 نہیں، ایک اور ایک 11 بنو گے تو کام ہو جائے گا۔ ہم سب ہیں نا، دیکھنا تمہارا یہ آرڈر ٹائم پر پورا ہوگا۔ اب کی بار توکی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب آپ لوگ ساتھ ہیں تو ہو ہی جائے گا کام۔ اب باتیں کم اور کام پر توجہ دیتے ہیں، جان نے کہا تو سب نے اپنے اپنے حصے کا کام سنبھالا۔ راجا اور سائیکا دونوں واپس چلے گئے تھے۔ آفس میں بس وہی چاروں موجود تھے۔ پارک رات کو گھر واپس آیا تو نشے میں دھت تھا۔ چاچی سو رہی تھی، جبکہ کاشفا آن لائن ہی اپنی کلاسز لے رہی تھی۔ باہر کھٹکے کی آواز سن کر وہ باہر آئی تو سامنے پارک صوفے پر دھت پڑا تھا، آنکھیں بند تھیں، جس سے واضح تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ کاشفا افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بیٹے کے مستقبل کے لیے انہوں نے کاشفا کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ کیا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بیٹیاں کاشفا کی طرح ہی کسی ڈیل میں بیچ دی جاتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی، لیکن نظریں سامنے تھیں جہاں پارک شاید اب اٹھ گیا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔
وہ واپس کمرے میں آئی تو سامنے جیکسن کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ جیکسن پلیز جائیں یہاں سے، اگر چاچی اٹھ گئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ فوراً دروازے کو کنڈی لگاتے اس کے پاس بیٹھتے بولی، میں نہیں ڈرتا تمہاری چاچی سے، اس کے لیے تم ہی کافی ہو۔ وہ طنز کرتے بولا، پلیز چلے جائیں نا، وہ اٹھ گئی تو ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا۔ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بات اگنور کرتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جیکسن پلیز جائیں یہاں سے، وہ منت کرتے بولی، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یونی کیوں نہیں آ رہی؟ جب تک بتاؤ گی نہیں میں یہاں سے ہلنے نہیں والا۔ اسے گھر بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ چاچی نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا ہے، لیکن میں آن لائن کلاسز لے رہی ہوں، پیپرز بھی دوں گی۔ اب پتہ چل گیا ہے تو پلیز جائیں یہاں سے، وہ مزید کوئی ہنگامہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی جانے بنا وہ نہیں جائے گا، اس لیے بتانے میں عافیت جانی، لیکن سامنے بھی جیسی تھا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کیوں بند کر دیا یونی جانا تمہارا انہوں نے؟ کیونکہ شادی ہونے والی ہے میری، اور شادی کے بعد گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی ہے، اور جن سے شادی ہو رہی ہے وہ ویل سیٹلڈ ہے، تو مجھے کون سا جاب کرنی ہے جو اتنا پڑھوں، اس لیے یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ وہ چاچی کی بات یاد کرتے تلخی سے بولی۔ جیسی نے ایک دم اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کاشفا، ایک بات تو کنفرم ہے کہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اور رہی پڑھائی کی بات تو تم کل مجھے یونی میں نظر آؤ ورنہ گھر آ کر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا، لیکن انداز میں دھمکی، جیسی میں نے آپ کو بتایا تو ہے نا چاچی نہیں جانے دے گی مجھے یونی، میں کیسے آؤں یونی؟ اور رہی شادی کی بات تو میں چاچی کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ چاچی مجھے پھر سے میری ماں کے طعنے دے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، لیکن ماما کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ جیسی کو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب وہ تمہیں کیوں آنٹی کے طعنے دیتی ہے؟ ماما نے اور بابا نے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اور جب میں چاچی کے پاس آئی تو وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، اور تم بھی ماں جیسی ہی ہو، تم بھی یہی کرو گی۔ اس شادی سے منع کر کے میں ان کا کہا سچ ثابت نہیں کرنا چاہتی، سر جھکا کے شاید اپنے آنسو سے چھپا رہی تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ صرف ان کی باتوں کی وجہ سے تم اپنی پوری زندگی برباد کر دو گی۔ میں آباد ہی کب تھی جیکسن؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسی پلیز مجھے بھول جائیں، میں آپ سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ میں آپ جیسی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی آواز حلق میں دبا دی تھی۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتے وہ اسے تڑپا گیا تھا۔ جب اس کی حالت بگڑی تو وہ پیچھے ہٹا۔ 24 گھنٹے پورے ہو گئے کاشفا، اب تم چاچی کو انکار کرو گی، وہ بھی ابھی جا کر؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولتی اس کی گود سے اٹھی۔ مجھے غصہ مت دلاؤ کاشفا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی جاؤ اور منع کرو چاچی کو، وہ اس طرف اپنی طرف موڑتے غصے سے بولا۔ اور میں بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، میں انکار نہیں کروں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ جیکسن نے بمشکل غصے کو قابو کیا۔ دیکھو کاشفا، جس آدمی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ 6 مہینے پہلے اس محلے میں آیا، یہاں کوئی بھی اسے اچھے طریقے سے نہیں جانتا، وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا کاروبار دیکھ کر چاچی کی آنکھیں چندھا گئی ہیں بس۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم اپنی چاچی کی بہت عزت کرتی ہو، لیکن وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے کاشفا، جو ایک بار اپنے بیٹے کے لیے تمہیں بیچ سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے پیار سے سمجھاتے بولا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ میں کیا کروں جیسی، میں تھک گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے اسے اپنی قسمت کا لکھا مان لیا ہے،
मैं कोई बदनामी नहीं चाहती जैसी, वो बेबसी से बोलती, कूट कूट कर रो दी। दुआओं से किस्मत बदल जाती है और मुझे यकीन है मेरी दुआएं रायगा नहीं जाएगी। उसे यूँ रोता तड़पता छोड़कर नहीं जा सकता था। झटके से उसे करीब करते मुझसे खुद में गुम कर चुका था। जैसी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मेरी या मेरी माँ की बदनामी हो, उनकी तरबियत पर उंगली उठे। प्लीज़ मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें आप। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, वादा करें मुझसे। जैक्सन ने उसके दोनों हाथ चूमते उसकी रोती आंखों को भी चूमा जो रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। नजरें आंखों से नीचे गालों पर पड़ी जहाँ आंसू बह जा रहे थे। वो नमकीन पानी अपने होठों में जज्ब करते उसकी नजरें अभी सुर्ख पंखुड़ियों पर थीं जो रोने के बायस कांप रही थी। उसके होठों को अपने होठों में दबाए वो लफ्ज़ों की कड़वाहट को चाशनी में बदल गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ काशवा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब रोना बंद करो वरना यहीं रह जाऊंगा मैं, और बाद में पढ़ लेना, अभी सो जाओ शाबाश। वो उसे उठाए पट पर लिटाते बोला, जबकि वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। कितना प्यारा था वो शख्स, लेकिन उसकी ही किस्मत ख़राब थी। वो मान चुकी थी कि वो उसे कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन शायद वो जेटी टीम को जानती नहीं थी, वरना अभी तक जैक्सन को कत्ल कर चुकी होती। शाबाश, आंखें बंद करो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाते बोला। तो वो सुकून से आंखें मूंद गई। जब जैक्सन को यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, तो झुककर उसके एक एक नक्श को चूमते वो जहाँ से आया वहाँ से वापस चला गया था। समझ आया अब। वो इन्हीं सवालों से 3 बार समझा चुका था, लेकिन अभी भी जोस्ना को समझ नहीं आया था। जबकि दूसरी तरफ जैक को जल्दी थी, उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वो बात बहुत ही कम। लेकिन जोस्ना ने कसम खा रखी थी कि आज शाम होने से पहले मुझे नहीं जाने देगी। देखो जोस्ना, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। ऐसा करो, मैं ये कल आकर तुम्हें समझा दूंगा। नहीं, मुझे आज ही समझना है। कल मेरे टेस्ट और मुझे पूरे मार्क्स लेने हैं। जैक ने गुस्सा काबू करते एक बार फिर रजिस्टर सामने रखा, जबकि मुस्कुराहट दबा गई थी। वो जानती थी इस वक्त वो शदीद गुस्से में है, इसलिए उसकी हालत देखकर वो मज़े ले रही थी। आखिरकार 2 घंटों के बाद जाकर जैक की जान छोड़ दी थी उसने। वो वहाँ से सीधा ऑफिस आया था, लेकिन मूड बहुत ख़राब था। खैरियत, क्या हुआ? सबसे पहले तौकी की नज़र पड़ी थी उस पर। होना क्या है, एक अदद अज़ाब आ तो गया है मेरी ज़िंदगी में, जो डायरेक्टर साहब की मेहरबानी है। वो तब कर बोला। बताओ तो, ऐसा भी क्या हुआ है? वो तीनों उसकी जोस्ना से मुलाकात से नावाकिफ़ थे। डायरेक्टर की बेटी है ये दुबई से, यहाँ पर पढ़ेगी, और पढ़ाई में उसकी हेल्प के लिए उन्होंने मुझे कहा, लेकिन वो बहुत इरिटेट करती है यार। जैक्सन ने आंखों ही आंखों में पूछा, तो जैक ने हाँ में सर हिलाया। इसीलिए लेट हुआ हूँ। कोई बात नहीं जैक, कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे, सब्र करना सीखो। चार ने कहा। वो तो ठंडी आह भरते उठ गया। वो जानबूझकर ऐसा करती है जान। मुझे तंग करना उसका पसंदीदा काम है। दिमाग का दही कर देती है वो। वो अब लैपटॉप लिए अपना काम कर रहा था। इतनी जल्दी जान गए उसे? तौकी ने शरारत से पूछा, तो वो उसे घूर गया। काम करो अपना, फजूल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे दुपट कर काम की तरफ मुतवज्जो हुआ और वो तीनों मुस्कुरा दी। बार्क, कितनी बार समझाया है ड्रिंक करना छोड़ दो, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? सुबह उसे सर पकड़े देखकर चाची ने कहा तो उसने बेजार नज़र माँ पर डाली। सुबह सुबह मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है माँ। प्लीज़ मुझे नींबू का जूस ला दे, मेरा सर फटा जा रहा है। वो उकताए हुए लहजे में बोला। मेरा बोलना तो तुम्हें हमेशा ही खटकता है। भूलो मत, तुम्हारे फ़ायदे के लिए कहती हूँ। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, माँ हूँ, तुम्हारा भला ही चाहूँगी। वो उसे 2-4 सुनाते उठकर चली गई, जबकि वो बुरे बुरे मुँह बनाकर सर दबा रहा था।